صفحہ نمبر 272 سورہ الکہف آیت نمبر 65۔ سورہ الکہف آیت نمبر 65۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد، پس پایا دونوں نے، عبداً ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ ہم نے دیا اس کو، رحمہ رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، اپنی طرف سے، وعلمناہ اور ہم نے سکھایا اس کو، من لدنا اپنے پاس سے، علم۔ قال کہا، لہو اس سے، موسیٰ علیہ السلام نے، حل کیا، اتبعک میں پیروی کروں یا ساتھ چلوں آپ کے، علی اوپر اس چیز کے، ان تعلمنی کہ تم سکھلاؤ بتاؤ علم دو مجھے، مما اس سے جو، علمتا تو علم دیا گیا، رشدا بلائی کا، ہدایت کا۔ قال کہا خضر علیہ السلام نے، انکا بے شک آپ، لن تستطیع ہرگز طاقت نہیں رکھتے، معیا میرے ساتھ، صبر کرنے کی۔ وکیف تصبر، خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں وکیف تصبر، اور کیسے آپ صبر کرو گے، علی اوپر اس چیز کے، ما لم تحط نہیں جس کا تم نے احاطہ کیا، بھی ساتھ اس کے، خبر کا یا علم کا۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ستجدنی ان قریب تم مجھے پاؤ گے، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، صابرہ صبر کرنے والا، ولا عاصی اور نہیں میں نافرمانی کروں گا، لکا امرا تمہارے حکم کی۔ قال کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی پھر اگر تم میرے ساتھ چلو، فَلَا تَسْأَلْنِی پس نہ تم مجھ سے سوال کرنا، عن شیء کسی چیز کے بارے میں، حتیٰ یہاں تک کہ، احدث میں بتا دوں، لکا تجھ کو، منہ اس کے بارے میں، ذکر کر دوں۔ فانطلقا پس دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا راکبا جب وہ سوار ہوئے دونوں، فی السفینۃ کشتی میں، خرقہا اس کو توڑ دیا، سوراخ کر دیا یا پھاڑ دیا خضر علیہ السلام نے۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اخرقتہا تو نے پھاڑ دیا اس کو، لتغرق اہلہا تاکہ تو غرق کر اس کے رہنے والوں کو، اس کے اہل کو۔ قال لقد جئت یقیناً تو آیا ہے، شیئا اس چیز کے ساتھ، امرا جو بہت بھاری ہے۔ قال کہا خضر علیہ السلام نے، الم اقل کیا نہیں میں نے تجھ کو کہا تھا، انکا بے شک تو، لن تستطیع نہیں تو صبر کر سکتا، معیا میرے ساتھ، صبر کرنا۔ قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لا تؤاخذنی نہ تم مجھ کو پکڑنا، بما نسیت ساتھ اس کے جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی اور نہ تم مجھ پر ڈالنا، من امری میرے کام میں، اسرا تنگی یا زبردستی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکہف بڑی بابرکت صورت ہے، اور یہ اتنی بابرکت ہے کہ قرآن کا پڑھنا تو ویسے ہی باعث بابرکت ہے، لیکن یہ ان خاص صورتوں میں سے صورت ہے جس کے بارے کے اندر بتایا گیا کہ اس کو ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے، ہر جمعہ کو، اور ایک جمعہ تک اللہ تعالیٰ کی ایک روشنی ہوتی ہے، ایک نور ہوتا ہے جو بندے کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ اس کو یا اس کی رہنمائی کرتا ہے زندگی کے معاملات میں۔
پریشانیوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے نکلنے کی اس کو راہ بتلاتا ہے، یہ نور ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو دجالی فتنے ہیں، دجالی قوتیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا کر رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتاؤ کہ الکہف والے کون تھے اور خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، تو یہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بتا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیزیں پسند نہیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز پسند نہیں تھی میں کی، کہ میرے پاس یہ ہے، میں اتنا صاحب علم ہوں، میرے پاس دولت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، کسی نے پوچھا اس وقت سب سے زیادہ علم والا بندہ کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، کہا ہے میرے نبی تیرے سے زیادہ بندہ علم والا ہے۔ کہا کہاں پر ہے؟ کہا فلاں جگہ پر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس گئے، دنیا کے لیے نہیں، علم کے لیے اس کے پاس گئے، اور خضر علیہ السلام سے جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ مکالمہ ہوا، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک چیز وہ سمجھ لگتی ہے، یہ جو ہمارے جو دوسرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی ہر چیز کو، اکثر تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، پوری دنیا کے سامنے رکھ دی، ان کو علم دے دیا پہلے سے لے کر آخر تک، وہ صاحب علم بن گئے اور ہر چیز ان کے سامنے ہے۔ اگر ہر چیز ان کے سامنے ہے تو پھر یہ جو واقعات ہیں سورہ الکہف والے، خضر موسیٰ والا واقعہ، یہ کیا ہے؟ کیوں پوچھا گیا؟ اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہ کہا، وہی رک گئی، اور پھر فرشتہ نہ آیا، پھر انہوں نے اللہ کے نبی پر طعن و تشریح شروع کر دی، حجتیں شروع کر دی کہ تیرا رب تجھ سے روٹھ گیا، یعنی طعن و تشریح کرنی شروع کر دی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کے پاس ہر قسم کا علم جو بتا دیا گیا، کوئی چیز رکھی نہیں چھپا کر، تو پھر اللہ کے نبی کو فوراً بتا دینا چاہیے تھا۔ آپ یہ نہ کہتے انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا، آپ یہ یعنی انشاءاللہ نہ کہا کہ میں کل بتاؤں گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا اس دنیا کے اندر ایسے معاملے ہونے ہیں، اور اس دنیا کی اصلاح کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ واقعات رکھے گئے کہ اللہ عالم الغیب کی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی علم غیب جاننے والا نہیں ہے، اور حاضر و ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی حاضر و ناظر نہیں ہے دنیا کے اندر۔ یہ چیزیں بتا رہی ہیں ہمیں، یہ واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو اور ہدایت حاصل کرو، روشنی حاصل کرو، یہ دین ہے۔ اور اس کے لیے فرمایا، وہ ہم نے ان کا مقابلہ کے اندر جو بات چیت ہوئی، فواجدہ، وہ چلے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، اب موسیٰ علیہ السلام چلے، فواجدہ جب واپس آ گئے نا، مچھلی پانے میں چلی گئی، واپس آئے تو انہوں نے پایا عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، اللہ میرے بندوں میں سے، آتیناہ رحمۃ من عندنا، ہم نے دی اس کو رحمت اپنے پاس سے، وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو علم دیا اپنے پاس سے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر اچھی چیز کی صرف اپنی طرف کر رہا ہے کہ علم میں نے دیا، نیک بندہ میرا تھا، علم والا بندہ میرا تھا، اس کے پاس کیا علم تھا، کیا بات تھی، جیسے حدیث پاک آتا ہے نا، ہم آگے پڑھیں گے کہ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے موسیٰ جو علم تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے، اللہ کی مخلوقات بڑی وسیع ہیں، اس کے پاس کیا علم تھا وہ موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے، خاص فضل ہوتا ہے، خاص رحمت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو تم پکارنا شروع کر دو، اللہ کہتا ہے میرا بندہ تھا، میرا غلام تھا، یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس اتنا علم آ گیا تم اس کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دو۔ جیسے وہ لوگ آج کل بڑا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا بلقیس کا تحت کون لے کر آئے گا، ایک بندہ اٹھا اس نے کہا جی میں لے کروں گا۔ یہ واقعہ سناتے ہیں جب اولیاء اللہ کی وہ اپنا شان بیان کرتے ہیں، یہ واقعہ سناتے ہیں، دیکھو جی بندہ تھا، سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن اس نے ایک آنکھ جھپکتے ہی وہ تہ لے کر آ دیا، اللہ اس کو علم دیا، اللہ نے علم دیا اس کو، اپنے علم دیا، اللہ نے اپنی طرف سے دیا، وہ کوئی اپنے پاس لے کر نہیں آیا۔ خضر علیہ السلام بھی علم تھا، لیکن ہمیں اللہ کہتا ہے من لدنا، میری طرف سے علم تھا، میں نے اس کو دیا تھا۔ قال، کہا اس سے موسیٰ علیہ السلام نے، هل اتبعک، کیا میں چلوں آپ کے ساتھ، اعلیٰ اوپر اس چیز کے، ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو تجھ کو علم دیا گیا میں سیکھوں اس سے۔ یعنی یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی،
جو صاحب علم ہے اس کے ساتھ ادب و داب سے ملنا اور معلم اور جو علم ہے اس کی قدر کرنا، یہ بتاتی ہے کہ اسے نہیں کہ میں چلتا ہوں میں نبی ہوں میں چلتا ہوں، نہیں، درخواست کی ان کے ساتھ کہ اگر آپ کہیں میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ کی پیروی کروں، کیا کس لیے کروں کہ میں آپ سے علم حاصل کروں۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم اور معلم اور علم کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر اس کی آپ قدر کرو گے، علم کی قدر کرو گے، معلم کی قدر کرو گے، پھر تم اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو۔ اگر علم کی اور معلم کی تم قدر نہیں کرو گے، استفادہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ علم حاصل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وہی بڑے ادب سے کہا کیا میں چلوں تمہارے ساتھ تاکہ میں تم سے علم حاصل کر سکوں تو جو تمہارے پاس ہے۔ کالا کہا خضر علیہ السلام نے، انا کا بے شک آپ، لن تستطیع معی صبرا، ہرگز نہیں تم میرے صبر کر سکتے میرے ساتھ، جو علم میرے ساتھ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ کہا خضر علیہ السلام نے، وہ کیف تصویر، کیسے تم صبر کرو گے، اعلیٰ اوپر چیز کے، معلوم توحید بھی خبرا، جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ یعنی خضر کہنا موسیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ صبر کیسے کریں گے، آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اب ہم جب کہہ دیتے ہیں نا کہ علم غیب نہیں ہے تو کہتے ہیں جو گستاخ ہو گئے، بے ادب ہو گئے۔ خضر کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے۔ وہی علم کا ایک معیار ہے، جس کو اللہ نے جتنا دیا، جس کو اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ فرمایا جس کا آپ کو علم نہیں ہے تم صبر نہیں کر سکتے۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ستجدونی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لکامرا، اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے بے شک میں صبر کروں گا اور تیرے کام کی مخالفت نہیں کروں گا۔ ادھر کا انشاءاللہ مسلم کا، میں انشاءاللہ کہا کہ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے صبر کروں گا اور مخالفت نہیں کروں گا۔ قالا کہا فإن اتبعتنی، پھر چلو اگر تم چلو میرے ساتھ، فلا تسألنی، پس تم مجھ سے سوال نہ کرنا، ان چیز کسی چیز کے بارے میں، حتی احدث لک من ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ذکر کر دوں، خود بیان کر دوں، خود تجھے بتا دوں، تم نے وہ سوال نہیں کرنا۔ یہ تعلیم دی گئی کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کیا ہے، بے جا سوالات کرنا، سوال کرنا چاہیے لیکن بے فضول سوال کرتے جانا اور استاد کو زج کرنے کی کوشش کرنا کہ اس کو پتہ نہیں پتا کہ نہیں پتا، اس کو جانچنا پرکھنا، فرمایا یہ کام نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ استاد بتائے اور جو شاگرد ہے وہ سیکھے۔ فن تالا کا آپس دونوں چلے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، وہ کشتی میں سوار ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں چلے، ایک دریا کے پار جانا تھا، ایک کشتی تھی، اس کے اندر سوار ہو گئے۔ جب اس نے ان سے کرایہ بھی نہ لیا، جب دریا کے پار چلے تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر سوراخ کر دیا، اس کو توڑ دیا۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اخرقتھا لتغرق اہلھا لقد جئت شیئا امرا، آپ نے کیا کیا، کشتی کو آپ نے بے داغ در کر دیا، توڑ دیا، حالانکہ اس نے ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، اور آپ نے جو بڑا غلط کام کیا ہے۔ کالا کہا خضر علیہ السلام نے، الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا تو مجھ سے صبر نہیں کر سکتا، تو نے سوال کر دیا، میں نے کہا تھا مجھ سوال نہیں کرنا۔ کالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امر سرا، نہ تم میرا مواخذہ کرو کس چیز پر جو میں بھول گیا، آپ نے کہا تھا سوال نہیں کرنا، میں نے سوال کر دیا، میں بھول گیا، ولا ترہقنی، اور میرے کام میں مجھ پر مشکل پیش نہ کرنا، یعنی میں تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، مجھے اپنے جدا نہ کرنا، اور میں کوشش کروں گا بھائی جو آگے پڑھیں گے کہ آئندہ سوال نہیں کروں گا۔ یہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا 15 سوارہ مکمل ہو رہا ہے، ایک ہے میں نے چھوڑ دی ہے، یہ انشاءاللہ کل میرے استاد محترم آئیں گے، وہ چھوٹا درس بھی دیں گے اور اس آخری آیت کا وہ ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ہم تھوڑی مٹھائی بھی تقسیم کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ ہماری اس کاوش کو قبول کرے اور اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور جو ہماری مشکلات ہیں، پریشانیاں دنیاوی اور دینی، اللہ اس کو دور فرمائے اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح ہوتی رہے گی، باقی صرف میں تیزی سے پڑھ دیا، اور کل کے بعد پرسوں انشاءاللہ پھر ہم جیسے پڑھتے روٹین ویسے پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فوجد، پس دونوں نے پایا، عبدن، ایک بندے کو، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ، اس کو ہم نے دیا تھا، جس کو ہم نے دی تھی، رحمتم من عندنا، اپنے پاس ایک رحمت، وعلمناہ،
اور ہم نے سکھایا تھا اس کو من لدنا علما، اپنے ہاں سے ایک علم. قال له موسیٰ، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا حل اتبعک، کیا میں آپ کے پیچھے چلوں علی، اس بات پر ان تعلمنی، یہ کہ آپ سکھا دیں مجھ کو مما علمت رشدا، اس علم کے بارے میں جو بلائی والا ہے. قال، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے انک لن تستطیع، یقیناً آپ ہرگز طاقت نہیں رکھتے معیہ، میرے ساتھ صبر، صبر کی. وکیف تصبر، اور کیسے آپ صبر کر سکیں گے علی ما لم تحط بہ خبرا، جس کی آپ کو خبر ہی نہیں. قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا صابرا، صبر کرنے والا، ولا عاصی، اور نہیں میں نافرمانی کروں گا لک امرا، آپ کے کسی کام میں. قال، خضر علیہ السلام کہنے لگے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِی، پس اگر آپ نے میری پیروی کرنی ہے فَلَا تَسْأَلْنِی، تو آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا عن شیء، کسی چیز کے بارے میں حتی، یہاں تک کہ احدث، میں خود بیان کر دوں لکا، آپ کو منہ، اس کے بارے میں ذکر، عمل کریں. فانطلقا، پس دونوں چل پڑے حتی، یہاں تک کہ اذا راکبا، جب دونوں سوار ہو گئے فی السفینۃ، کشتی میں خرقہا، اس کو خضر علیہ السلام نے پاڑ دیا. قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اخرقتہا، آپ نے اس کو پھاڑ دیا ہے لتغرق اہلہا، تاکہ آپ ڈبو دیں اس کے سواروں کو. لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑی عجیب حرکت کی ہے. قال، خضر علیہ السلام کہنے لگے الم اقل، کیا نہیں میں نے کہا تھا انکا، یقیناً آپ لن تستطیع، ہرگز طاقت نہیں رکھتے معیہ صبرا، میرے ساتھ صبر کرنے کی. قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے لا تؤاخذنی، آپ میری گرفت نہ کیجئے بما نسیت، بس اب اس کے جو میں بھول گیا. ولا ترہقنی، نہ آپ اختیار کیجئے میرے بارے میں من امری، میرے کام کے حوالے سے اسرا، کوئی مشکل. جزاک اللہ، صدق اللہ.